نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے بڑے بھیا کے اللہ اکبر. یہ نہیں ہوگی، یہ تو غلط بات ہے کیا؟ میرے بڑے بھائی نہیں ہے، سچ ہے نا؟ حضرت مدنی میں میرے بڑے بھائی ہے کہ نہیں؟ سگے بڑے بھائی، سچ ہے نا؟ تو نماز میں سچ بولنے کیوں نہیں دیتے؟ ابے سچ بولنے میں روکو گے، نماز پڑھ کے وقت سچ نہیں بولنے دو گے؟ حضور محدث اعظم ہیں مدنی بابا کے والد، میرے بھی والد. حضرت مدنی بابا پہلے پیدا ہوئے میدان میں، وہ بڑے بھائی ہیں. یہ سچی بات مجھے جیسے میں نے کی پیچھے بڑے بھائی کے اللہ ہو. یہ امریکہ سے لائے تھی، یورپ سے تھی، افریقہ سے. حضرت یہ آپ کہاں سے نیت ہے؟ یہ کس بد نیت کی نیت ہے؟ یہ چلے گا؟ اگر آپ کا باپ نماز پڑھا رہا ہو، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف بابا جھرک کے پیچھے ابا کے اللہ اکبر، یہ چلے گی نہیں؟ تو تمہارا ابا ہے تو ابا کو ابا رہو گے اگر وہ امامت کر رہا ہے. ایک شریمتی، ایک خاتون، ایک عورت، ایک بائی بھی تقریر سن رہی تھی. بہت سی بھائی آتی ہے تقریر سن. ایک بائی تقریر سن کر کے بہت جوش میں گھر گئی، اور گھر جاتے ہی کیا دیکھا کہ شوہر سو رہا ہے. بس شوہر کے سر پہ کھڑی ہو کے بولی اسٹینڈ اپ. بس شوہر گھبرا گیا، یہ تو پورا ہندوستان بول رہا. پھر شوہر کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، نہیں ٹائم بدل گیا. پہلے کچھ دن تک تو ہندوستان کے مردوں کو یہ خیال ہی ختم ہو گیا تھا کہ حکومت ان کی، لیکن جب سے وہ مری پھر یہ خیال آیا کہ نہیں مرد بھی حکومت کر سکتا ہے. تو وہ شوہر بھی گھبرا کر کے پہلے تو سمجھا بھائی کی حکومت ہے، تو یہ خیال ہے نہیں وہ بھائی کا لولا ہے. اب جو وہ بیٹھا بولے کیا ہے؟ دیکھو میں میلاد شریف میں تقریر سننے گئی تھی، مولوی صاحب نے تقریر کیا نماز کے بارے میں کیا، آج سے میں نماز پڑھوں گی. اچھی بات. تو چلو وضو کرنا سکھا دیں. نہیں، میری بہن نے میرے کو وضو کرا دیا تھا وہیں. اچھا سورہ فاتحہ یاد ہے؟ نہیں. تو رکوع میں کیا پڑھے گی معلوم نہیں، سجدے میں نہیں معلوم، التحیات للہ والصلوات والطیبات معلوم نہیں معلوم، اس کے بعد درود پڑھنا ہے معلوم نہیں معلوم. ارے دیکھ باپ جب تیرے کو کچھ نہیں معلوم تو ابھی سے نماز کیسے بچہ؟ چل تو پھر کبھی نہیں ابھی چڑیا ہٹ عورت کی ضد. ابھی دیکھ زنانی اور مردانی نماز میں فرق. ابھی میں تیرے کو رکوع اور سجدہ سکھا دیتا ہوں. پہلے تو نیت سیکھ لے. تو عورت بولی نہیں. دیکھو دھیرے دھیرے بات کرو. کہا کیوں؟ ارے کہا دیکھ نہیں گڈو سو رہا ہے. لڑکے کا کیا نام ہے؟ گڈو. معلوم ہوتا شیکسپیئر کا گھر ہے. گڈو سو رہا ہے. اور دیکھو گڈو کے باپ دھیرے دھیرے بات کرو. نیت تو سیکھ لو. کہ نہیں نیت میرے کو آتی ہے. ارے جب کچھ نہیں آتا تو نیت کیسے آتی ہے؟ بولے مولوی صاحب اپنی تقریر میں نیت اتنی بار دہرائے کہ مجھے یاد ہو گئی. اچھا تھوڑا زور زور سے نیت کرنا. تو نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف گڈو کے ابو کے اللہ اکبر. کیونکہ نام کیسے لے؟ یہاں بھائی اپنے شوہر کا نام لیتی آسانی سے لے لیتی. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے. آپ کیا مولوی صاحب مولانا بتائیے، آپ یہاں عورتیں اپنے شوہر کا نام لیتی؟ آپ یہاں نہیں لیتی؟ اور تمہارے یہاں پرتاپ گڑھ میں نہیں نا؟ پورے یو پی میں، پورے بہار میں، پورے بنگال میں، پورے مدھیہ پردیش میں، اڑیسہ میں کوئی عورت اپنے پتی کا نام لیتی ہی نہیں. ایک دن میں پوچھا کائے کو نام نہیں لیتی؟ بولے نکاح ٹوٹ جائے گا.
آپ سنے ہوئے نا کہ اتر بھارت میں عورتیں بامبے میں تم کیرلا میں بھاگوپر میں وکرولی میں بم کھانے میں چلے جاؤ، اتر بھارتیوں میں ملو ان کی جھوپڑ پٹیوں میں یا فلیٹ میں ہو، ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو، مگر عورت اپنے شوہر کا نام نہیں لے گی کہ کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے۔ ارے نام لینے سے کہیں نکاح ٹوٹتا؟ کیا اتنے سچے دھاگے میں باندھتے ہیں آپ لوگ کہ نام لیتے ہی ٹوٹ جائے؟ ایسا کرنا مت، ورنہ تمہارا بھی تو دھاگا ہوگا۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں عورت کی اس چیز کو دیکھو، تعظیمن، احترامن، تکریمن اپنے پتی سمانی۔ لیکن رسول نے کہا تھا کہ عورتوں، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ تو رسول، جب تم نے شوہر کو سپریم بنا دیا تو میں اپنے باپ کا نام لے سکتی ہوں، اپنے بھائی کا نام لے لوں گی، اپنے بیٹے کا نام لوں گی، مگر اپنے شوہر کا نام نہیں لوں گی، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ میں نے شوہر کو باپ کی طرح نہیں سمجھا، بھائی کی طرح نہیں سمجھا، بلکہ رسول خدا جو سمجھانا چاہے تو اس طرح سمجھا۔ میری ماں بہنوں نے اپنے شوہروں کا نام لینا چھوڑ دیا تاکہ میں جس کا نام لے لوں وہ رشتے دار ہوں، اور جس کا نام نہ لوں وہ میرا تاجدار ہے۔ کیونکہ خدا کے علاوہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ مردوں کا سجدہ کریں، اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ میرا شوہر کا میں نام نہیں لوں گی، احترامن، یہ تعظیم میں نے شوہر کی تعظیم کیا ہے، احترام کیا ہے، سمان کیا ہے، آنر کیا ہے۔ سوراخ کی دھرتی سے جیا لو سپوتو، اور اللہ کے کارخانے سے ڈھلے ہوئے سنی مسلمانوں، اور سوراخ کی دھرتی پر خدا و رسول کا نام لینے والے نوجوانوں، ہماری ماں بہنیں ایسی، اور میں ان ماں بہنوں کے بارے میں کہہ دوں کہ ہماری یہ عورتیں جن کو ناقص العقل، بے وقوف، کم عقل، ان کی عقل کم ہے کہا جاتا ہے، ہمارے جماعت کی عورتیں ان کی جماعت کے مولویوں سے بہتر ہیں۔ سمجھو چاہیے، جو اتر بھارت کی عورتیں ہیں ان کی جماعت کے مولویوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ کم عقل ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی تعظیم کرنا جانتی ہیں، اپنے پتی کی تعظیم کرنا جانتی ہیں، اور یہ جماعت کے مولوی کتنے بے وقوف ہیں کہ بخاری تک پڑھ گئے اور نبی کی تعظیم کرنا نہ جان سکے، پتی کی تعظیم کرنا نہ جان سکے۔ بہرحال نماز کا یہ دو ٹوٹ فیصلہ ہے کہ کیا ہے، سگا بڑا بھائی امامت کر رہا ہو پھر بھی تم اس کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت مظلوم میرے سگے بڑے بھائی ہیں، لیکن اگر وہ مسلح پر کھڑے ہو جائیں تو مجھ کو یہ رائٹ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ تیسرے بڑے بھائی کے اللہ اکبر۔ میرا سگا چچا کھڑا ہو تب بھی میں نہیں کہہ سکتا پیچھے سگے چچا کے اللہ اکبر۔ تو نماز نے کیا ججمنٹ دے دیا کہ ایمان کو بڑا بھائی نہیں کر سکتے، یہ ججمنٹ کے ساتھ، اور اگر سگا بڑا بھائی ہو تب بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ نہ مانے تو وہ سپریم کورٹ کا غدار ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ نہ مانے تو وہ سپریم کورٹ کا غدار ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نماز کا فیصلہ نہ مانے تو وہ نماز کا غدار ہے کہ نہیں؟ اور نماز نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر تمہارا سگا بڑا بھائی امامت کر رہا ہے تو جب تک وہ امامت کرتا رہے گا اسے تم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ فجر میں امامت کرے تو فجر میں بڑا بھائی نہیں ہے، ظہر میں امامت کرے تو ظہر میں بڑا بھائی نہیں ہے، عصر میں امامت کرے تو عصر میں بڑا بھائی نہیں ہے، مغرب میں امامت کرے تو مغرب میں بڑا بھائی نہیں ہے۔ ایسا بڑا بھائی کہہ سکتے ہو ایمان، کسی میں ہمت، ایمان کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہو؟ کیا نماز نے اجازت دیا ہے کہ ایمان کو بڑا بھائی کہو؟ تو جو 2 رکعتی فجر میں 2 رکعتی ایمان، یہ مغرب کا 3 رکعتی ایمان، یہ باقی وقتوں کا 4 رکعتی ایمان، ارے جب اس چھوٹے ایمان کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو پھر اسے بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے جو سارے ایمانوں کا ایمان ہے، جو سارے نبیوں کا ایمان ہے، جو سارے رسولوں کا ایمان۔ نعرہ تکبیر! یہ 5 وقت کا ایمان اور رسول ہر وقت کے ایمان، یہ صرف 5 ٹائم کا ایمان، رسول ہر ٹائم کا ایمان۔ جب لمیٹڈ کا حاصل نہیں ہو سکے تو جو مسلسل ایمان ہے اس کو بڑا بھائی کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ایمان کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟
कोई गुंजाइश बोलो, एक गुंजाइश है। तो मेरी बड़ी खराब आदत है कि मैं सच बोलने में इस कदर तेज हूँ कि मैं वो भी सच बोल जाता हूँ, चाहे मेरे मुआफिक हो चाहे मेरे खिलाफ हो, पर सच है तो बोल दूंगा। एक गुंजाइश है, इमाम को बड़ा भाई कहने की एक गुंजाइश है, और ये इसलिए मैं यहाँ बोल देता हूँ कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो किसी को बोलने की गुंजाइश न रहे। जितनी गुंजाइश है वो मन ही बोल गया। इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है, लेकिन कब कहा जा सकता है? ध्यान से सुने। जान सलाया में मान लो एक कॉन्फ्रेंस थी, आप लोगों ने जोश और खरोश के साथ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस किया, और जब वो कॉन्फ्रेंस हुई तो बहुत सारे उलमाए कराम बुलाए गए। मान लो मुझे भी बुलाया गया, हजरत मदनी बाबा को भी बुलाया गया, और मौलाना मंसूर अली खां को भी बुलाया गया। सारे उलमाए कराम चले आ रहे हैं। मैं आ गया जमशेद जामनगर एयरपोर्ट से उतरा, वहां से कार पर बैठा चला आया, और जैसे ही मैं यहाँ उतरा असर की अजान हो रही है। जब असर की अजान हुई मैं मस्जिद में गया। मस्जिद में जैसे ही नमाज खत्म हुई मैं बाहर आया। बात समझ रहे हो? मैं मस्जिद में गया, नमाज असर हो गई, जमात हो गई, मैं बाहर आया। अब बाहर आकर जब अपनी तिरंगा पर जहाँ मेरा उतारा है, जब उधर जाने लगा तो देखता हूँ कि हजरत मदनी बाबा कार से उतर रहे हैं। जब मदनी बाबा को मैंने सुना तो मैं घर में जाने के बजाय कार के पास गया, हाथ चूमा, सलाम किया, हाथ चूमा। मदनी बाबा ने मुझसे पूछा, हासिल जमात हो गई? असली की? मैंने कहा हाँ भाई जान जमात हो गई। कहा तो ठीक है, मेरे साथ 3-4 आदमी हैं, मैं जमात सानी कर लेता हूँ। अब मदनी बाबा अपने मुरीदों को लेकर मस्जिद में चले गए, दूसरी जमात कर रहे हैं। इतने में हनीफ बापू दौड़े हुए आए और मुझसे पूछते हैं, हाशमी मियां, हाँ अरे आपके बड़े भाई कहाँ आए क्या? तो मैं बाहर खड़ा हूँ, मस्जिद के बाहर हूँ ना। तो मैं बाहर से बोलता हूँ कि भाई साहब, मेरे बड़े भाई मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। हनीफ बाबू जाकर के मस्जिद में देखो, तो बड़े भाई इमामत कर रहे हैं। देखो इमामत करने वाले को मैं बड़ा भाई बोला कि नहीं बोला? और ये बोलना चाहिए, और सही क्यों है? क्योंकि मैं मस्जिद के बाहर हूँ, जमात के बाहर हूँ। फिर एक बार सुन लो, मैं जामनगर एयरपोर्ट से जैसे ही जाम चलाया आया, अजान सुनी, मस्जिद में गया, नमाज असर को जमात के साथ पढ़कर बाहर निकला। बाहर निकलता हूँ, मस्जिद के बाहर निकलता हूँ, मस्जिद बाबा मिलते हैं। मेरे से पूछे जमात हो गई? मैं बोला हाँ हो गई, जाइए भाई जान अंदर। इससे में हनीफ बाबा है। हनीफ बापू पूछे जाके बड़े भाई? मैं बोला बड़े भाई अंदर है, मस्जिद में जाके देखो। मैं बाहर हूँ ना, इसलिए बड़ा भाई बोला। तो बड़ा भाई वो बोल सकता है जो इमाम की इमामत के बाहर हो, जमात के बाहर हो। मेरा बड़ा भाई जमात इमामत कर रहा है और मैं उसकी जमात में नहीं हूँ, हाउस में बैठा हूँ, मस्जिद के बाहर हूँ, या जमात के बाहर हूँ, या इस्तेदा के बाहर हूँ, पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो बड़ा भाई बोल सकता हूँ नहीं? इस वक्त की खौसे में मदनी भाई इमामत कर रहे हैं, तो मैं इस वक्त उन्हें बड़ा भाई कह सकता हूँ कि नहीं? मैं तो उनकी इमामत के बाहर हूँ ना। तो बड़ा भाई कहा जा सकता है बशर्ते की कहने वाला जमात के बाहर हो, बड़ा भाई कहने वाला पैरवी के बाहर हो, मस्जिद के बाहर हो, अताअत के बाहर हो, पैरवी के बाहर हो, इस्तेदा के बाहर हो। तुम इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है कहने वाला जब जमात के बाहर होगा, इमामत के बाहर होगा, पैरवी के बाहर होगा, इस्तेदा के बाहर होगा। तवज्जो चाहूंगा, तो मेरे रसूल को बड़ा भाई वो कहे जो रसूल की जमात के बाहर हो, रसूल की पैरवी के बाहर हो, रसूल की अताअत के बाहर हो, रसूल की इस्तेदा के बाहर हो। अब अगर सौरात की धरती पर किसी ने रसूल को बड़ा भाई कहा तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम गपला नहीं करेंगे, हम मुस्कुरा के गुजर जाएंगे और समझ जाएंगे कि रसूल की जमात के बाहर है, रसूल की पैरवी के बाहर है, रसूल की अताअत के बाहर है, रसूल की मोहब्बत से बाहर है, रसूल की अताअत से बाहर है। और बड़ा भाई कहकर जब वो खुद बाहर हो गया तो हम कौन होते हैं अंदर करने वाले? नमाज तू बता रसूल क्या है? तो नमाज कहती है इमाम का मुकाम और है, अवाम का मुकाम और। अब नमाज कैसे पढ़ें?
तो अकबर साहब खड़े हो गए कि नमाज इस तरह से पढ़िए गैरुल्लाह का ख्याल ना आए। अल्लाह, न नबी का ख्याल आए, न रसूल का ख्याल आए, और माशाअल्लाह रसूल का ख्याल आ जाए तो कैसा कैसा बोले हैं वो तो मैं दोहरा भी नहीं। आय माने बोल तो पढ़ता हूँ, वो छापे में छापे हैं लेकिन मैं उसको दोहरा नहीं सकता। मौलाना बसूर अली खां होते तो दोहरा देते। भैया वो पठान आदमी है वो तो दोहरा सकता है, मैं जरा सैयद में नरम पड़ जाता हूँ, गंदी बात दोहरा नहीं पाता। नमाज में रसूल का ख्याल ना बोलते हो, और मैं चैलेंज करता हूँ गुजरात वाले 3 रकात नमाज पढ़ के दिखा दो रसूल का ख्याल ना आए, चैलेंज वही पढ़ के दिखा दो और रसूल का ख्याल ना आए। ये प्रैक्टिकल का जमाना है, प्रैक्टिकल का मुल्ला जी जो बोलो वो करके दिखाओ। नमाज में रसूल का ख्याल ना आए, अच्छा 2 रकात पढ़ के बता दो रसूल का ख्याल ना आए, 4 रकात पढ़ के बता दो रसूल का ख्याल ना आए। बिल्कुल नमाज असर पढ़ने के लिए आए और नमाज असर पढ़ने के लिए उनका नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त असर, मैंने कहा मुझे करो क्यों, मैंने उससे पहले जो मुस्तहब सुन्नत है वो नहीं पढ़ोगे? हाँ वो भी पढ़ लेते हैं कोई हरज नहीं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की, मगर रुको क्या बोले 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की। अभी तो बोले थे नमाज में रसूल का ख्याल नहीं आएगा, नाम रसूलुल्लाह में तो बोल रहे, यानी बोलोगे वो ख्याल नहीं आएगा। तो मौलवी 40 दिन की ट्रेनिंग ले चुका था, वो बोला मुझे नियत में मैंने मान लिया है, नियत नमाज के बाहर है। 40 दिन की ट्रेनिंग ले चुका था ना, इसलिए जवाब दे दिया और बढ़िया जवाब दिया, अच्छा जवाब है कि नियत नमाज के बाहर है। अरे रसूल का ख्याल नमाज के अंदर नहीं आना चाहिए, बाहर चलेगा। मैं बोला चल अंदर चल, हम तेरे को बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर, अंदर बाहर ही करेगा, चलो अंदर चलो नमाज से। अल्लाह अकबर खाना पड़ा। अच्छा गैरुल्लाह का ख्याल नहीं है, किसी गैरुल्लाह का ख्याल नहीं, आना नहीं किसी का, अल्लाह का ख्याल आएगा। नमाज में सिर्फ अल्लाह का ख्याल आएगा। मैंने पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में ठहरो, औज़ु बिल्लाह अल्लाह का ख्याल आया, मिनश शैतानिर रजीम से किसका ख्याल आएगा? औज़ु बिल्लाह से तो अल्लाह का ख्याल आएगा, मगर मिनश शैतानिर रजीम से जब शैतान को रजीम कहोगे तब किसका ख्याल आएगा? का उसके ख्याल से कुछ नहीं होता। बोलेगा हाँ तेरा क्या होगा, चोर चोर भाई भाई, अरे सारा गड़बड़ तो उसी का किया हुआ है, सारा लफड़ा धरती का वही शैतानी रजीम से है। क्या कंसेप्ट है, क्या दोस्ती है, शैतानी रजीम से इसका कुछ होगा ही नहीं। अच्छा चल आगे रहमानी रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मैंने कहा जरा ठहर करके इहदिना सिरातल मुस्तकीम का क्या मतलब है? अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, इहदिना सिरातल मुस्तकीम है अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम, किस पर अल्लाह का इनाम? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। तो जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम करोगे तो सीधा रास्ते का ख्याल आएगा, जब सीधे रास्ते का ख्याल आएगा तो अल्लाह के इनाम का ख्याल आएगा, और जब इनाम का ख्याल आएगा तो इनाम नबिय्यीन पर है, सिद्दीकीन पर है, शुहदा पर है, सालिहीन पर। और जिस पर अल्लाह का इनाम है वो सिरातल मुस्तकीम, तो नबिय्यीन सिरातल मुस्तकीम है, सिद्दीकीन सिरातल मुस्तकीम है, शुहदा सिरातल मुस्तकीम है, सालिहीन सिरातल मुस्तकीम है। तो जब सिरातल मुस्तकीम नीचे करोगे तो नबिय्यीन का ख्याल आएगा कि नहीं, सिद्दीकीन का ख्याल आएगा कि नहीं, शुहदा का ख्याल आएगा कि नहीं, सालिहीन का। तो बोलता हम लोग इतनी तफसीर से नमाज नहीं पढ़ते। अरे तो गैरुल मग़दूबी अलैहिम वद्दाल्लीन में तो कुछ ख्याल रहेगा। अच्छा नहीं कुछ ख्याल करता तो पूरे कौन से मिलाएगा? चल मान लिया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का माना मतलब ही नहीं गौर करेगा, आगे बढ़ जाएगा, ऊपर ऊपर जैसे तैरने वाले 2 किस्म के होते हैं दरिया में, एक तो दरिया के अंदर जाते हैं, कूद के दरिया के अंदर जाते हैं उसकी तक नीचे तक, और ऊपर ऊपर तैरते हैं। तो जो ऊपर ऊपर तैरता है उसको खाली नमक मीठू मिलता है, नमकीन पानी, और जो नीचे तक जाता है कभी मोती पाता है, कभी नीलम पाता है, कभी लुकी, कभी मरजान, कभी हीरा और मोती। ठीक है हम नमाज में डूब के पढ़ेंगे ताकि नमाज का मोती मिले, ऊपर ही ऊपर, तफसीर में मत जाओ। सूर्य कौन सी मिलाएंगे? सूर्य भाजा लगेगा, कौन सी सूर्य पढ़ाएगा तो सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया।
کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بہت سوچ کے بولا کہ اس میں بچ جائیں گے. میں بولا اسی میں تو پھنس گیا. بولا کیوں؟ اس میں تو اللہ کی الہیت کا ذکر ہے, الوہیت کا ذکر ہے, احدیت کا ذکر ہے, سمجیت کا ذکر ہے, لم یلد ہونے کا ذکر ہے, ولم یولد ہونے کا ذکر ہے. کہتے تھا سب سے پہلے اس میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, سب سے پہلے رسول کا ذکر ہے. کیا میں نے کہا کل هو اللہ احد, کل هو اللہ احد, اے محبوب فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے. تو یہ کل اللہ نے کس سے کہا؟ اپنے رسول سے کہا کہ رسول کا ہو. تو کل پر غور نہیں کرو گے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہے محبوب کل, اے محبوب کا ہو. کل پر غور نہیں کرو گے. بولے ہم کل پر غور نہیں کریں گے. تو میں نے کہا یہی کل ہے, ہندی کا کل, کل کا کل, کل گیا تو کل گیا. اچھا چلو ہم نے مان لیا الودود الوحید العزیز الجبار المتکبر تھا کہ اللہ کی شان میں جو آیتیں ہیں وہی نماز میں پڑھو. تو چلو مان لیا پہلی رکعت میں تم نے یہ پڑھ لیا آیت الکرسی پڑھ لیا, دوسری رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لیا, رسول کا ذکر نہ آنے پائے, ایسا کچھ کیا. یہ تو اکیلے تم نے کام چلانے کی کوشش کی, لیکن پیارے جب جماعت میں رہو گے تب فجر میں تم نماز پڑھنے کے لیے گئے اور امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضالین کے بعد آمین کہہ کر کے جب اس نے سورہ ملانا شروع کر دیا اور اس نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه شدۃ الکفار, تو کس کا خیال آئے گا؟ اگر امام کے منہ سے سنو گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا من اللہ باذنہ وسراجا منیرا, تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے وانما کما لم تکن تعلم, تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے کہ مسجد سنو گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے قد جاءکم برہان من ربکم, تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین, تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفع بعضهم درجات, تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفعنا لك ذکرک, تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے منہ سے سنو گے من تهوى الليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى, تو کس کا خیال آئے گا؟ اور اگر تم سب کچھ بچاتے چلے آئے قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پڑھتے رہے قل رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کل پر غور بھی نہیں کیا. اگر آیت الکرسی پڑھا کر بچا کر کے چلے آئے تو پہلی رکعت میں اپنے کو بچا لے گئے, دوسری رکعت میں بچا لے گئے, لیکن جب دوسری رکعت پوری کر کے بیٹھو گے تو تحیات میں پھر پھنس جاؤ گے, تحیات میں پھر پھنس جاؤ گے. تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اب تو ڈائریکٹ نبی کا پڑھ رہا ہے, اب تو رسول کو سلام کرنا پڑ رہا ہے, اب تو رسول کو سلام بھیجنا پڑ رہا ہے. السلام علیک ایھا النبی, نبی کو پکارو, ایھا النبی پکارو, السلام سلام کرو, علیکہ مخاطب بھی کرو. اور تحیات میں تو گردن پھانس کے رکھ دیا ہے. یہ انکار کرنے والے تمہیں سلام بھی بھیجنا پڑے گا, تمہیں مخاطب بھی کرنا پڑے گا, اور رسول کو پکارنا بھی پڑے گا. اس لیے کہ میں خدا ہوں, میں یہ پکارا ہے یا یہ نبی کہہ کر, میں یہ پکارا ہے یا یہ رسول کہہ کر, میں یہ پکارا ہے یاسین کہہ کر, میں یہ پکارا ہے یا یہ مزمل کہہ کر, میں یہ پکارا ہے یا یہ مدثر ہو کر. ارے جب میں پروردگار ہو کر کے پکارتا ہوں تو تم پکار ہو کر کے بھی نہیں پکارو گے, ذمہ دار ہو کر کے بھی نہیں پکارو گے. میں پروردگار ہی کی دنیا دار ہے. ارے جب اللہ نبی کو نہ دینے والا بھی رسول لینے والے ہیں, وہ پوری کیا حیثیت ہے. ارے رسول نہ آتے تو تجھے نماز نہ ملتی, رسول نہ ہوتے تو تجھے روزہ نہ ملتا, رسول نہ ہوتے تو صحابہ نہ ملتے, رسول نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ملتی, بیوی فاطمہ نہ ملتی, کربلا کو حسین نہ ملتے. رسول کا انسان ہے جب کربلا میں چلے پیچھے نظر آ رہے ہیں. یہ فراق کی کمی میں سمجھنا کہ حسین کیا کھا گیا ہے. کون بولتا ہے حسین کیا سے گئے ہیں, حسین پانی کو ترس گئے ہیں, کون کہتا ہے حسین کے ہاتھ پانی کو تڑپ رہے تھے. خدا کی قسم حسین نے فاطمہ کا چیز کیا تھا. ایک دن بھی فاطمہ کا اگر کسی کو مل جائے تو زندگی میں کبھی پانی نہ ڈالے, زندگی میں کبھی جل نہ مانگے, زندگی میں کبھی دریا کی محتاجی نہ ہو. اور اس لیے مسلسل 2 سال تک خاتون جنت کا دودھ پیا ہو, اس کے ہوش پانی کو نہیں ترس رہے تھے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ خدا کی قسم حسین کے ہوش پانی کو نہیں ترس رہے تھے, پانی ہی حسین کے ہوش کے لیے ترس رہا تھا. پانی ہو رہا تھا, پانی تڑپ رہا تھا. آج بھی فراق کی لہریں تڑپ رہی ہیں. حسین سکون سے کربلا میں ہے, لیکن فراق کو سکون نہیں ہے, اس لیے کہ اس پانی کو حسین کا ہوش نہیں ملا, اس پانی کو حسین کے لب نہیں ملے. اس لب کو جانتے ہیں
یہ جانتے ہو حجر اسود کو اسی لیے چینا جاتا ہے، حجر اسود کو اسی لیے چینا جاتا ہے اس پہ رسول کا لب لگا ہے، پھر جب رسول کا لب لگ جاتا ہے پتھر پر تو پتھر بہت اونچا ہو جاتا ہے، رسول کا لب لگ گیا نا پتھر پر تو پتھر بہت اونچا ہو گیا۔ پھر آپ کو معلوم تھا کہ حسین کے لب پر رسول کا لب لگا ہے، حسین کے لب پر رسول کا لب لگا ہے، اسی لیے پانی لبے حسین کا پیاسا تھا، پانی پیاسا تھا، حسین پیاسا نہیں تھا۔ حسین شاگر ہے، حسین شاگر ہے، حسین اسماعیل مصطفیٰ کا نمونہ ہے، حسین حضرت کرنار کی آبرو ہے، حسین فاطمہ کی لاج ہے، حسین اہل بیت کا تاجدار ہے، حسین شہیدوں کی مریادہ ہے، حسین فاطمہ کا نیر ہے، ہم سارے مسلمانوں کا سرور ہے۔ شہید اعظم، شہید اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اسی لیے میرے دوست رسول کو پکارنا ہی پڑتا ہے، رسول کو پکارنا ہی پڑتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک، سلام علیک ایک ہی بات ہے، السلام علیک، سلام علیک ایک ہی بات، ایھا النبی کی جگہ یا نبی، سلام علیک یا نبی، یا نبی سلام علیک، تو ہم یہی کہتے ہیں یا نبی سلام، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، اور یہی التحیات میں وہی نصیب ہے، السلام علیک ایھا النبی۔ یہ التحیات میں نبی کو پکارا گیا، نبی پر سلام بھیجا گیا، کیوں؟ اللہ عالم الغیب شہادہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے اور جو گزر رہا ہے۔ اللہ بھوت کال بھی جانتا ہے، ورتمان کال بھی جانتا ہے، بھوش کال بھی جانتا ہے۔ اللہ پرزنٹ بھی جانتا ہے، پاسٹ بھی جانتا ہے، پرزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے میں کچھ بندے ایسے ہیں جو کہیں بھی رہیں گے نبی کو پکاریں گے، مدینہ میں تو پکاریں گے، مسجد نبویہ میں پکاریں گے، کوفہ میں ہوں تو پکاریں گے، دبئی میں ہوں تو پکاریں گے، جام تلایا میں ہوں تو پکاریں گے، جام نگر میں ہو تو پکاریں گے، سوراشٹر میں ہو تو پکاریں گے، گجرات میں ہو تو پکاریں گے، بہار میں ہو تو پکاریں گے، یو پی میں ہو تو پکاریں گے، ایم پی میں ہو تو پکاریں گے، اڑیسہ میں ہو تو پکاریں گے، تریپورہ میں ہو تو پکاریں گے، آسام میں ہو تو پکاریں گے، میگھالیہ میں ہو تو پکاریں گے، منی پور میں ہو تو پکاریں گے، پنجاب میں ہو تو پکاریں گے، کشمیر میں ہو تو پکاریں گے، ہماچل پردیش میں ہو تو پکاریں گے، اتر پردیش میں ہو تو پکاریں گے، اور ہریانہ میں ہو، دلی میں ہو تو پکاریں گے، ہندوستان میں ہو تو پکاریں گے، انگلستان چلے جائیں تو پکاریں گے، عربستان میں ہو تو پکاریں گے، ترکستان میں ہو تو پکاریں گے، پاکستان میں ہو تو پکاریں گے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی کو ہر حال میں پکاریں گے اور سلام بھیجیں گے، لیکن وہی اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندے